دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ترجمہ دیکھیے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے یوں کہا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، عرض کریں گے، سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ بات کیسے درست ہوگی کہ میں وہ بات کہوں جو درست نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، بالفرض اگر میں نے ایسا کہا ہوتا آپ کو تو علم ہوتا. تعلم ما فی نفسی، اس لیے کہ آپ وہ باتیں بھی جانتے ہو جو میرے دل میں ہوتی ہیں. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے علم میں ہوتی ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو بس ان سے اتنا کہا جتنا آپ نے مجھے حکم دیا ہے. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ میری قوم اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور مولا میں جب تک ان کے درمیان میں رہا ان پر گواہ تھا، نگران تھا. فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان پر نگران ہو گئے.
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، مولا اگر آپ ان کو سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ زبردست غالب اور حکمت والے۔ سورہ مائدہ کی آخری آیتیں اور آخری مضامین ہیں۔ گزشتہ جو رکوع تھا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اسی رکوع کا یہ تتمہ ہے۔ وہاں بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں انبیاء رسل سارے انسانوں کو جمع فرمائیں گے، اور رسولوں سے ایک عمومی سوال ہوگا۔ عمومی سوال یہ ہوگا کہ ماذا اجبتم، تمہاری دعوت کا قوم نے کیا جواب دیا، تم کو کیا جواب ملا قوم کی طرف سے؟ تو پھر وہ جو جواب دیں گے وہ جواب بھی نقل کیا گیا، لا علم لنا، اللہ ہم نہیں جانتے۔ اب اس پر گفتگو ہو گئی ہے تفصیل سے کہ انبیاء نے یہ کیوں کہا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والی نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، آپ پر اور آپ کی والدہ پر ہم نے جو نعمتیں کی ہیں، انعامات کیے ہیں، اس کو یاد کر لو۔ کیا انعامات تھے؟ ایک تو ایدتک بروح القدس، جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی گئی، تم بچپن میں لوگوں سے بات کرتے تھے، جب دوبارہ آسمان سے اتارے جاؤ گے تو جوانی اور ادھیڑ عمر میں تم لوگوں سے بات کرو گے، اور میں نے تم کو کتاب، حکمت، انجیل اور تورات کا علم دیا۔ لوگوں کو کے سامنے مٹی کے پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ حقیقی پرندہ بن جاتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کوڑ کا مریض ہوتا، برس کا بیمار ہوتا، اس پر ہاتھ پھیرتے شفا یاب ہو جاتا، اور نابینا ہوتا پیدائشی، اس پر ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ بنی اسرائیل نے تم کو قتل کرنے کے ارادے کیے، ہم نے تم کو محفوظ رکھا۔ ان ساری چیزوں کے بعد درمیان میں پھر مائدہ کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں کی طرف سے جو اللہ کی نعمتوں کے لیے درخواست کی گئی تھی، تو اس درخواست کو پورا کیا گیا، اور پھر اس کی ناشکری کرنے والوں کو سزا دی گئی۔ خنزیر اور بندر کی شکل میں ان کو مسخ کر کے 3 دن بعد ان کو صف ہستی سے مٹایا گیا۔ یہ مائدہ کا جو قصہ تھا، یہ مضمون کے درمیان میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اب دوبارہ یوم یجمع اللہ رسل والا مضمون یہاں ذکر کر رہے۔ اب یہ جو مضمون ہے، اس مضمون میں بھی حضرت عیسیٰ سے سوال ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی بارہا عرض کیا کہ اللہ جب کسی سے سوال کرتا ہے تو اس سوال کو استفہام توبیخی کہتے ہیں، زجر و توبیخ والا سوال۔ جیسے ایک والد کو معلوم ہوتا ہے کہ بچے نے غلطی کی، لیکن وہ پھر بھی اس غلطی کو اس کی زبان سے بھی سننا چاہتا ہے کہ کیا تم نے کیا کہ نہیں کیا، حالانکہ اس کو اس جگہ کھڑا کیا گیا اس وجہ سے کہ اس نے غلطی کی، وہ غلطی کا تحقق ہو چکا، لیکن اس کو سزا کا خوف دلانے کے لیے اور زیادہ اس کے دل میں خوف بٹھانے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیا ہے۔ تو یہ جو پوچھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والے کو علم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی سوال کیا، وہ سوال دوسروں کو سمجھانے کے لیے کیا ہوگا، یا خود اس بندے کو جس سے سوال ہو رہا ہے ڈرانے کے لیے کیا ہوگا، یا اس کے توسط سے دوسروں کو خوف دلانے کے لیے کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں۔ اب اللہ ان سے سوال کر رہا ہے میدان محشر میں۔ یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ میدان محشر کا ہے۔ قرآن پاک کا ایک مضمون ذہن میں رکھیے گا، ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان دعاؤں کے اندر ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر عربی گرامر کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو تقریباً دعاؤں کے اندر پاسٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے، جبکہ دعا دی جاتی ہے مستقبل کے کام کے لیے۔ جیسے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی
تو دعا میں کہتے ہیں جزاک اللہ، یا اگر زیادہ مجموعہ ہو جزاکم اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے؟ جزا عربی زبان میں ماضی کے لیے آتا ہے کہ بدلہ دے دیا، جزا کا اللہ نے تمہیں بدلہ دے دیا، یہ مطلب ہے۔ تو ماضی کا لفظ استعمال کر کے پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہوئے فیوچر کو اتنا مضبوط کیا جاتا ہے کہ قرآن کا عام انداز ہے۔ عام طور پر قرآن اس طرح کے الفاظ، اب یہاں دیکھیے وَإِذْ، وہ وقت قابل ذکر ہے، قال اللہ، جب اللہ نے کہا، جبکہ یہ جو آیت ہے، یہ جو کنورزیشن ہے، یہ قیامت کے دن ہوگا، تو ابھی اس کا تحقق نہیں ہوا، لیکن لفظ استعمال ایسا ہو رہا ہے کہ جو ماضی پر دلالت کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جب کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے گویا کہ وہ ہو چکی ہے۔ جیسے ہونے والی چیز پر ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے، ایسے ہی آئندہ ہونے والی چیز پر بھی ہو جانے جتنا یقین ہونا چاہیے۔ یہ سوال یقیناً ہوگا حضرت عیسیٰ سے، کیا ہوگا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے، الفاظ ہیں ابن مریم، اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ نہیں کہا، لیکن سوال اس پوری امت عیسائیت کو سنانے کے لیے ہو رہا ہے، اس پوری امت عیسائیت کو ڈرانے کے لیے ہو رہا کہ جن کے دم پر، جن کا نام لے کر کے تم لوگوں نے بت پرستی اور شرک کو اپنی عبادتوں کا جز بنایا، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ اب وہ سوال ہوتا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے یعنی حضرت عیسیٰ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ تم معبود بنا لو؟ کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ الفاظ دیکھیے قرآن کے، شروع کی گفتگو ابن مریم کے لفظ سے۔ یہ بتایا جا رہا ہے عیسائیوں کو کہ جو کسی سے پیدا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، تو تم نے عیسیٰ کو جو معبود بنایا یہ غلط ہے۔ آگے امی، والدہ کے لیے بھی لفظ آیا ہے امی، تو اس لفظ کو فرمایا مفسرین نے کہ یہ جو لفظ امی آیا ہے اس سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ کی ایک والدہ تھیں، اور جس کی کوئی والدہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الہین من دون اللہ، دو معبود بنا لو۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے تین معبود بنا لیے، روح کو اور خدا کو، خود حضرت عیسیٰ کو۔ بعض لوگوں نے روح کو ہٹایا، وہاں حضرت مریم کو داخل کر دیا۔ عجیب فلسفہ ہے ان کا، کہتے ہیں کہ مریم جبرائیل سے بھی زیادہ معجزے والی ہے۔ کیوں؟ فرشتے جبرائیل تھے، ان سے کوئی معجزہ خلاف عادت اگر ہمارے سامنے آئے تو اس میں اچنبے کی بات کیا ہے؟ وہ فرشتے ہیں، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اضافی قوتوں سے نوازا ہوگا، لیکن یہ تو مریم ہیں، بغیر شوہر کے ان کو اللہ پاک نے فرشتے کے پھونک کے ذریعے سے اولاد سے نوازا، اور بیٹا بھی ایسا کہ بچپن ہی میں اس نے بات چیت شروع کر دی۔ تو انسان ہو کر خلاف عادت کام کرنا یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے ایک طبقے نے عیسائیوں کے جبرائیل کی جگہ پر مریم کو خدائی کے اندر شامل کر دیا۔ دونوں کے دونوں غلط ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا ساتھی، کوئی اس کے برابر کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا حضرت عیسیٰ جواب دے رہے ہیں، قال، کہہ دیا، ابھی کہیں گے لیکن اتنا مضبوط ہے اس پر یقین ہمارا کہ وہ ایسے ہے جیسے ہو گیا۔ سبحانک، یہ تنزیح کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کرنے کے الفاظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں سبحانک، مولا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر ساتھی سے آپ بے نیاز ہیں، ہر شریک سے آپ ممتاز ہیں۔ آپ کے شان میں میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ سبحان ہیں، آپ کا کوئی ساتھی نہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اپنے آپ کو الہ بتانا یا میری والدہ کو الہ بتلانا یہ تو غلط بات ہے، اور میں نبی ہو کر کے غلط بات کا حکم کیسے کروں گا؟ اس کو بیان کیا
سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میرے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کہ میں ایک غیر غلط بات یعنی کہ غیر حق بات کو میں لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ان بالفرض ان کنت قلتہ، یہاں دیکھیے قرآن پاک جن کے پاس ہے لکھا ہوا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحے پر لکھا ہوگا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آیت کو روکا ہے، سانس یہاں پر آقا نے چھوڑی ہے، اس کے بعد ملا کر آپ نے نہیں پڑھا۔ کیسے کہا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ ہے ان کنت قلتہ فقد علمت، ان دونوں جملوں کو آقا نے ایک سانس میں ملا کر نہیں پڑھا۔ تو ہمارے لیے بھی ادب یہی ہے کہ ہم بھی یہاں پر اپنی سانس کو توڑیں، اس لیے وہاں لگایا گیا ہے نشان طا کا، طا، تو اس یہاں پر انسان کو، اور اوپر وہ جو نشان ہے وہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ ہم کو یہاں سانس روکنی ہے۔ ملا کر پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا، معنی نہیں بدلے گا، لیکن آقا نے قرآن پاک کو جیسے پڑھا ہے پڑھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ بالفرض اگر میں نے کچھ کہا بھی ہوتا تو آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ کو تو علم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، اس لیے کہ آپ میرے دل کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میرا حال تو یہ ہے، میری عجز کا حال یہ ہے کہ میں آپ کے علم میں سے بس وہی چیزیں جان پاتا ہوں جو آپ مجھے بتلاتے ہیں، اپنی طرف سے تو میں کچھ جان بھی نہیں پاتا۔ تو ایک تو اللہ کی بے نیازی کو بتلایا، اللہ کے وسیع علم کو بتلایا، اور دوسرے اپنے عجز کو بتلایا، اپنی کمزوری کو بتلایا اللہ کے مقابلے میں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوئی تو پھر ایک اور صفت اللہ کی بیان کی، انک انت، بے شک آپ ہی علام الغیوب ہیں، یعنی چھپی ہوئی اور پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے کا اللہ آپ ہی اس کو جان سکتے ہیں، کوئی آپ کے علاوہ جاننے والا نہیں۔ یہ باتیں ہو گئی، گویا کہ سوال کے بعد جو اس کا جتنا جواب بن سکتا تھا حضرت عیسیٰ نے جواب دے دیا۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا؟ تو کہہ دیا کہ میں نے نہیں کیا۔ اب آپ نے کیا کیا یہ سوال اللہ نے نہیں کہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ بطور وضاحت کے وہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں جو انہوں نے دعوت دی تھی۔ آگے فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی۔ عام طور پر ہوتا ہے ہماری گفتگو میں جتنا پوچھا جائے، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اتنا ہی جواب دیتے ہیں، کھانا کھا لیا؟ ہاں، نہیں، اتنے پر لوگ کچھ اکتفا کر جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ جواب دینا چاہتے ہیں، جیسے میں نے کسی موقع پر سنایا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام محمد ہے، وہ ایک مرتبہ خواب میں تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، انبیاء کی جماعت بھی موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ فرمایا علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کام کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے نہیں، ذمہ داریوں کے اعتبار سے میری امت کے علماء کا وہی کام ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا ہوتا تھا، یعنی ایک نبی ایک علاقے کا ذمہ دار ہوتا تھا، تو امت کے علماء ایک ایک علاقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ حضرت موسیٰ نے آقا کی خدمت میں یہ بات رکھی۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں حضرت موسیٰ سے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، جن سے اللہ نے گفتگو کی۔ تو حضرت امام غزالی کھڑے ہوئے، خواب سنا رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے السلام علیکم کہا، تو وعلیکم السلام، کون؟ امام غزالی نے تفصیل سے اپنا تعارف کروایا، اپنے ابا کا، ان کے ابا کا، ان کے ابا کا، ایک لمبا تعارف کروایا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں نے صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے تفصیلی تعارف کیوں کروایا؟ تو امام غزالی نے کہا طور پر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے کیا پوچھا تھا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ عصایا، آگے اتوکأ بها واہش اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، عصا تھا
یہ جواب آپ دیتے تھے، لیکن آپ نے عصا کے کام بھی بتلا دیے کہ میں اپنے اس عصا کے ذریعے سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا کر کے رکھتا ہوں، دوسری بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا وہاں اللہ چونکہ بات کر رہے تھے تو جتنا زیادہ میں اللہ سے گفتگو کو طول دوں گا اتنا میرے لیے قابل فخر ہوگا۔ تو حضرت امام غزالی نے کہا میں تو اللہ سے بات نہیں کر پاتا، میرے سامنے وہ نبی کھڑا ہے جو اللہ سے بات کرتا تھا، تو اس لیے میں نے گفتگو کو طول دیا۔ تو بعض حضرات کا مزاج ہوتا ہے مختصر گفتگو کا، بعض کا ہوتا ہے وضاحت دینے کا، دونوں چیزیں اپنے اپنے وقت پر بعض دفعہ ضروری ہو جاتی ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو سوال کا جتنا جواب بنتا تھا اتنا دے دیا کہ موسیٰ، اللہ نے کیا پوچھا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا سبحانک، میں نے نہیں کہا۔ اب کیا کہا اس کو اللہ نے پوچھا نہیں تھا، لیکن قوم کے سامنے حقیقت کے اظہار کے لیے حضرت عیسیٰ جواب فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به، آپ نے جن باتوں کا مجھے حکم دیا تھا مولا میں نے بس اتنی ہی بات پہنچائی۔ کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اے لوگو میرے اور تمہارے رب اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے اپنے آپ کو آپ کا بندہ بتلایا، آپ کو میں نے رب بتلایا، اور اللہ جب تک میں میری قوم میں موجود تھا تب تک تو میں ان کے اس عمل کے بارے میں بھی بتلا سکتا ہوں، اور ان پر میں نے نگرانی بھی کی۔ کیا فرمایا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان پر گواہ تھا، میں ان کا نگران تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک کہ میں ان کے اندر رہا۔ کتنی صفائی سے حضرت عیسیٰ بات کر رہے۔ آگے فرمایا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا۔ یہاں لفظ توفیتنی کا لفظ آیا ہے، وفات۔ قرآن پاک میں وفات 3 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے الگ الگ صورتوں میں۔ سورہ زمر میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ بندے کی روح لے لیتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے۔ یہاں وفات موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دے رہا ہوں، اپنی طرف اٹھا رہا ہوں۔ یہاں وفات کا لفظ آیا ہے اٹھا لینے کے لیے، زندہ جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لینے کے لیے، یہ ایک لفظ آیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آیا ہے نیند کے لیے آیا ہے، جب تم رات کو سوتے ہو، جب تم رات کو سوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں وفات دیتا ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تم بیدار ہوتے ہو تو لوٹا دیتا ہے۔ یہ ایک لفظ وفات کا لفظ 3 معنی کے لیے، موت کے لیے، اٹھائے جانے کے لیے اور نیند کے لیے، تینوں معنی کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ہے نازکی کہ جس سے ترجمے کی مدد سے معانی اور مطالب تک نہیں پہنچا جاتا، صرف ترجمے کی بنیاد، جب تک کہ ہر لفظ کا صحیح محمل، صحیح مطلب، صحیح پس منظر اور منظر جب تک معلوم نہ ہو قرآن پاک کے معانی تک آدمی پہنچ نہیں پاتا۔ یہ اصول تفسیر ہیں جو مستقل 1 سال مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن کا درس شروع ہونے سے پہلے ہمیں اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں، عربی زبان کی وہ کتابیں ہیں، علوم قرآنی کیا ہیں، آیتوں کے مطالب اور معانی کے لیے کون سے بنیادی مآخذ ہیں، کون سی کتابیں ہیں جن کے قول کو قول فیصل مانا جاتا ہے، کون سے تابعین ہیں جن کا قول فیصلے کا درجہ رکھتا ہے، اور کس صحابی کا قول تفسیر کی کس یعنی کہ کس مضمون میں، یوں سمجھ لیجئے آخری قول مانا جاتا ہے، احادیث کا ذخیرہ اس کے اندر ہوتا ہے، حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، یہ ساری چیزیں پہلے پڑھوائی جاتی ہیں، پھر قرآن کریم کی تفسیر کا درس دیا جاتا ہے۔ الفوز الکبیر کے نام سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، وہ تفسیر کے اصول کے اندر بنیادی کتاب ہے، اس کا درس دیا جاتا ہے، پھر کہیں جا کر کے قرآن کریم پر آنے اور پھر درسن ساری تفسیر من اولی الی آخری پڑھائی جاتی ہے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے وفات کا لفظ قرآن پاک میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا، کہاں کون سا معنی مراد ہے یہ ایک فن ہے، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو مفسرین نے فرمایا یہاں حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ آ رہا ہے توفیتنی، اے اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، میں تو قوم سے چلا گیا، اب جو میری قوم بچی ہوئی تھی آپ ہی نگران تھے، اب وہ جانے آپ جانے، میں نے تو جو بات پہنچانی تھی پہنچا دی، جب تک میں ان کے درمیان میں رہا نگرانی کرتا رہا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اب آپ کے بندے اور آپ جانے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ انت علی کل شیء شہید، آپ تو میری موجودگی کے وقت بھی، میرے اٹھائے جانے کے بعد بھی، دونوں وقت بھی تو آپ ہی گواہ تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ نے عبدیت کا اتنا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ ایک بندہ اپنے خدا کو اور اپنے پیدا کرنے والے کو کن کن الفاظ سے بیان کر رہا ہے کہ آپ رب ہیں میں بندہ ہوں، آپ رب ہیں میں بندہ ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے تھے اور زور زور سے کہہ رہے تھے نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، بار بار کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے پکڑ لیا، کہا کہ کس کو بول رہے ہیں، رب اللہ نہیں ہے؟ تو انہوں بولے بھائی میں اپنا کیا کی بول لے رہا ہوں، بیچ میں تم لوگوں کہاں سے آئے، اب پورا شروع سے سمجھانا۔ پکڑ کے قاضی کے پاس لے کے گئے۔ قاضی صاحب تو الفاظ پہ فیصلہ کریں گے نا، شریعت میں ظاہر پہ حکم لگتا۔ ایک آدمی دل سے بہت نیک ہے لیکن زبان سے کلمہ کفر نکال دیا، دل سے مان رہا لیکن زبان سے کفر کا اظہار کر رہا، تو اس کے لیے قتل کا حکم دیا جائے گا، اس لیے کہ اسلام ظاہر پر چلتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ظاہری نماز اچھی ہے، پوری دنیا گھوم کے آ رہا، مفتی سے پوچھا جائے تو وہ جواب دے گا کہ اس کی نماز ہو گئی، عارف باللہ سے پوچھیں گے تو بولے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ دل حاضر نہیں تھا۔ اب وہ قاضی صاحب کے پاس لے گئے تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ بھائی میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا رب نہیں، کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا جتنے لوگ وہاں تھے ان سب کو بلاؤ۔ سب کو بلایا گیا، سب کو بٹھا کر انہوں نے کہا میرا نفس جو ہے ایک کام پر مجھے آمادہ کر رہا تھا، تو میں اس کے ساتھ یہ مکالمہ کر رہا تھا کہ اے نفس، نہ تو میرا رب ہے جو میں تیری بات مانوں، نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی بات کہے تو اس کا پس منظر جب تک معلوم نہ ہو اس پر کسی چیز کا حکم لگانا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کن حالات سے دوچار ہے اندازہ۔ اسی لیے فرمایا امام غزالی نے کہ جو شخص 3 دن تک کتابیں نہیں پڑھتا ایسے آدمی سے مشورہ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کتابیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے ذہن پر خشکی آ گئی، اور خشک ذہن آدمی سے مشورہ کرو گے تو وہ تباہی والا مشورہ دے گا۔ مطالعہ ذہن کی روح کی غذا ہے، تو پڑھنے لکھنے والوں سے آدمی کو مشورہ کر لینا چاہیے۔ تو بہرکیف حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انت علی کل شیء قد شہید، جب میں تھا تب بھی آپ گواہ تھے، جب میں ہٹا تب بھی آپ گواہ تھے۔ آگے نبوت کی شان دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کا اختیار ہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تب بھی آپ اتنے غالب ہیں کہ آپ کسی کو معاف کر رہے ہوں اس لیے نہیں معاف کرتے ہیں کہ آپ اس کو سزا نہ دے سکتے ہوں، نہیں، بلکہ آپ اپنی رحمت کی وجہ سے معاف کر رہے ہیں، معافی اس لیے نہیں کہ آپ سزا پر قادر نہیں، آپ تو عزیز ہیں، عزیز ہیں۔ عزیز کا مطلب ایسا غالب جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، ایسا غالب جس پر دوسرا غالب نہ آ سکے۔ حکیم ہیں، اتنے حکمت والے ہیں کہ آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ سزا دینا ہے کہ نہ دینا ہے، دیں تو کتنی دیں یہ آپ کی اپنی حکمت ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ دعا یہ جملہ حضرت عیسیٰ نے کہا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کی بھی ایک دعا انہی الفاظ سے سورہ ابراہیم میں آئی ہے۔ وہاں الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ وہاں الفاظ ہیں غفور الرحیم کے، جو آدمی میری اتباع کرے گا وہ تو میرا اپنا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا
آپ معاف کرنے والے ہیں۔ دونوں دعاؤں میں فرق ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کب مانگی جا رہی ہے؟ وہاں اللہ کی صفت رحمانیت کو آواز دی گئی، صفت غفاریت کو آواز دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے جو کہا ہے وہ زمین پر کہا ہے، کعبے کی تعمیر کے بعد کہا ہے، اپنی نسل کے آنے کے بعد کہا ہے۔ ان کی دعا دنیا کی ہے، اور دنیا میں جب تک نبی ہوتا ہے وہ کافروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ مولا اگر آپ ان کو ہدایت دیں تو کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ جو دعا جو کہہ رہے ہیں یہ عالم آخرت کا منظر ہے، اور عالم آخرت میں رحمت صرف اور صرف ایمان والوں پر ہوگی، نافرمانوں کی نہ انبیاء سفارش کریں گے نہ کوئی اور سفارش کرے گا۔ تو ان دونوں دعاؤں کے اندر، ان دونوں الفاظ کے اندر فرق آیا ہے۔ یہاں عزیز اور حکیم کا لفظ ہے اور وہاں غفور اور رحیم کا لفظ ہے۔ وہ دعا دنیا سے تعلق رکھتی ہے، لوگ ابھی زندہ ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ مرے ہوئے ہیں اور میدان محشر میں اٹھائے گئے ہیں۔ تو ان دونوں کا فرق ہے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں اللہ کے حوالے کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کیوں سفارش کی؟ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا روئے زمین پر مانگی جانے والی، اور حضرت عیسیٰ کا مقولہ عالم آخرت سے تعلق رکھنے والا، وہاں سفارش صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ وہاں رحیم صفت کام کرتی ہے، صفت رحمان نہیں۔ وہاں اللہ کا صفت رحمان کا اظہار نہیں ہوگا بلکہ صفت رحیم کا اظہار ہوگا۔ میں نے بتلایا تھا کہ صفت رحمان یہ پھیلاؤ والی صفت ہے، اس میں ایمان والے بھی، کافر بھی، مشرک بھی، فرمانبردار بھی، سارے لوگ رحمت پاتے ہیں۔ لیکن صفت رحیم جو ہے یہ گہرائی والی صفت ہے، ایمان والوں ہی پر رحمت ہوگی، اور اتنی ہوگی کہ ان کے وہم و گمان سے زیادہ ہوگی، اور یہ صرف اور صرف آخرت میں ہوگی۔ اسی لیے دعا میں مانگا جاتا ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے لیے رحمان اور آخرت کے لیے رحیم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں صفات حضرت عیسیٰ نے بیان فرمائی۔ یہاں تک حضرت عیسیٰ کا مقولہ مکمل ہوا۔ اب آگے کی جو دو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قول فیصلے والا سناتے ہیں، اور آخرت کا ایک ہیبتناک منظر ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو لیا جائے گا۔ وقت چونکہ ناکافی ہوگا اور مضمون بہت وسیع ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، الفاظ بھی اتنے پیارے اور اتنے عظیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہم سب کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائے۔